یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے، اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے، جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا، وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں، کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا، وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں، اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا. پھر یہ ابے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری کیا ہو گیا یار، میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو، اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی، اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو، اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتا چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی، اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا، اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی، وہ لائف ملی نہیں ہوتی، تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ؟ تو لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا، پھر 2 دفعہ ہوگا، پھر 3 دفعہ ہوگا، پھر بار بار یہ ٹرک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا، آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا، اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا، اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا، اب 2 گھونٹ پیے گا، پھر 1 بوتل پہ آئے گا، پھر 2 بوتل پہ آئے گا، پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی، نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو، آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے.